بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خصوصاً نماز جنازہ کے اندر کتنی صفیں ہونی چاہیے، کتنے آدمی شریک ہو، یا اس دنیا پر میت کے لیے کتنے آدمی یہ گواہی دے کہ یہ شخص جو ہے اچھا نیک آدمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ خصوصاً نماز جنازہ کے حوالے سے جو صفوں کی بات ہے، اس میں 3 صفیں کم از کم بنانی چاہیے۔ اگر بالکل عوام کم ہو تو یہ چاہیے کہ 10-15 آدمی ایک صف میں ٹھہر جائے، پھر 10-15 آدمی دوسری صف، پھر تیسری، 3 صفیں بنانی چاہیے۔ اگر عوام کثرت کے ساتھ ہو تو پھر بھی تاک صفیں بنانا جو ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے نماز جنازہ ادا کرنے والے 3 صفیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کرم فرماتا ہے اور اس میت کو بخش دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، فرمایا کہ جو شخص فوت ہو چکا ہے آپ اس کو اچھے الفاظوں کے ساتھ یاد کریں، وکفوا عن مساویہ، فرمایا کہ اس کو برائی کے ساتھ یاد نہ کیا جائے۔ جو شخص فوت ہو چکا ہے اس کی تعریف بیان کریں، اس کے جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من میت تصلی علیہ امتا من المسلمین یبلغون مئتا کلہم یشفعون لہ، فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے نماز جنازہ ادا کرنے والے لوگ 100 کی تعداد کو پہنچ جائیں اور وہ سارے اس کے لیے شفاعت کریں، گویا کہ سارے وہ یہ کہیں کہ اے پروردگار اس میت کو بخش دے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا شفعوا فی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے اور اس میت کو بخش دے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے اگر کوئی 100 آدمی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ عرض کر دے کہ اے پروردگار، اے ہمارا مولا، اے ہمارا آقا، اے ہمارا رب، اس بندے کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس میت کو بخش دیتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وجب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں ایک جنازہ گزرا تو ان کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے یہ جو شخص فوت ہو چکا ہے یہ شخص بہت اچھا ہے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا وجب، اس پر واجب ہو چکا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثم مروا بالاخرى، فرمایا اسی طرح دوسرا جنازہ گزرا تو فاثنوا علیہا شرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجب، فرمایا کہ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگ اس کی کچھ برائیاں بیان کر رہے تھے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجب، فرمایا اس پر بھی واجب ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا جنازہ گزرا تو آپ نے یہی فرمایا وجب، جب دوسرا گزرا تو پھر بھی آپ نے یہی فرمایا وجب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی، فقال عمر ما وجب فقال انتم اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لو، جس میت کی لوگ تعریفیں بیان کر رہے تھے
اس پر جنت واجب ہو چکی ہے، اور جس میت کی لوگ برائیاں بیان کر رہے تھے فرمایا اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ اب اس پر جو لوگ جس میت کی برائیاں بیان کرتے ہیں اس پر جہنم جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمائے اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس زمین پر گواہ ہو، جو تم کہہ دیتے ہو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسی طرح فرماتے ہیں۔